بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا کیسا ہے؟ ضروری ہے؟ پولیو کے قطرے یہ پوچھنا مفتیوں سے کہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا کیسا ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کا سوال ہے۔ جو سوال لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ مفتیوں سے۔ پھر یہاں وہی سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ یہودی لوگ پلا رہے ہیں، ایجنٹ ہیں، تو ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے۔ ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا نا کہ یہ پولیو کے قطرے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ اس کو ہمارے ہاں ٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں ہے لیب میں؟ اس کا جواب بھی ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس وہ مشینیں ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے بہت اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں، شروع میں ہمیں بھی نہیں معلومات تھیں، لیکن جب ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں ڈاکٹر، جہاں ویکسین بنتی ہیں امریکہ میں، جاپان میں، وہاں کے جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے تحقیقات کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے۔ اور انڈیا، افغانستان، پاکستان اور شاید انڈیا کے بھی بہت سے علاقے ہیں، وہ جن ملکوں میں یہ ویکسین نہیں پلائی جاتی ان میں ابھی تک پولیو کی بیماری ہے۔ لوگ پھر ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے کب سے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمیں فری پھوکٹ میں پلا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پولیو نہ ہو۔ بھائی وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اپنے خیر خواہ ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض زندہ رہ گیا نا تو یہ بیماری دنیا میں دوبارہ سے پھیلے گی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جڑ سے ختم کر دو اس کو۔ جیسے یہ جو پہلے ہوتا تھا نا، چہرے پہ چیچک کے داغ نکلتے تھے، چیچک کے دانے پہلے نکلتے تھے نا، ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت سے لوگ دیکھے تھے ان کے چہرے پہ کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ چیچک کی بیماری دنیا سے ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے سب کو ویکسین لگا کے جڑ سے اس بیماری کا دنیا سے الحمدللہ خاتمہ کر دیا۔ اب پولیو کا بھی یہ چاہتے ہیں بھائی دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی لوگ بنے ہوئے ہیں۔ تو مذہبی لوگ بھی اپنا تماشا دنیا میں کیوں بنوا رہے ہو بھائی؟ تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم مت ڈاکٹروں کی فیلڈ میں گھسو، تم فتویٰ دو، طلاق ہو گئی ہے، وراثت ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، حج کیسے کیا جائے گا، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے احکام، تمیز، واٹ از دا ڈیفینیشن آف تمیز؟ تمیز کیا چیز ہوتی ہے، تہذیب کیا چیز ہوتی ہے، طہارت کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا حقوق ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، یہ مذہب کا ٹاپک یہ ہے، تو اس کے حد تک رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر پولیو میں کوئی ایسی حرام اجزاء شامل ہیں اس پہ بحث مفتیوں سے کی جا سکتی ہے، حضرت یہ حلال ہے حرام ہے۔ تو باقی یہ کہ یہ جو ویکسین ہے یا جو بھی میڈیسن ہے وہ سارا ڈاکٹروں کا کام ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ مذہبی طبقے کا نہیں ہے، ہر شخص ہمارے ہاں دوسرے کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے۔ حکیموں سے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرو، چند حکیموں کو چھوڑ کے سارے حکیم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تم نے MBBS کیا ہے جو تمہیں پتا ہے ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں؟ ایک حکیم نے کہا پیناڈول کے اتنے سخت سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ 5 سال تک باڈی میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ رہتے ہیں۔ یار تم پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہیں، پھینک لو، اور اتنے مضبوط سے بتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں کہتے کہ پیناڈول کے اتنے 5 سال تک رہیں گے؟ کہتے ہیں ابے یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا کیا ہے، کم بختو یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا نہیں ہے جو پیناڈول کا تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور حکیم جس نے پیناڈول کی سپیلنگ نہیں آتی اس کو پتا چل گیا پہلے سے۔ سارے حکیم نہیں ہوتے ایسے، بہت سے صحیح حکیم بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی ایسے ہی پھینکوؤں کی چل رہی ہے۔ ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں، حکیم کے بارے ابے حکیم کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بس کرو، بہت سی چیزیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوا، حکیم نے کر دیا علاج، میں خود بھگتا ہوا ہوں، یہ تو میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں کہ میں نے بہت ڈاکٹر، میرے اکثر لوگوں کو سنا چکا ہوں میں واقعہ۔ پیٹ کا مسئلہ تھا ایک دفعہ، گلے کا مسئلہ ہوا، سارے ڈاکٹر حکیم کو ہومیوپیتھک تھک گیا، ایک حکیم صاحب نے 2 دن میں ٹرک فٹ فاٹ کر دیا مجھے۔ تو لیکن یہ بات ہے کیونکہ حکیموں کی سرپرستی نہیں ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے، حکمت کا جو علم ہے نا اس کی گورنمنٹ اب سرپرستی نہیں کر رہی ہے، تو اس میں فراڈیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے ہندوستان میں جو صدیوں مسلمان علاج کراتے رہے ہیں، بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں، وہ سارے حکیم ہی کرتے تھے۔ گورے بھی آئے ہیں حکیموں سے، ابھی
حیدرآباد میں ایک حکیم ہے, تو شاید اللہ کرے زندہ ہوں, امید ہے, بڑی عمر تھی ان کی. تو ان کا کیا تھا, ان کے دادا کے پاس ابھی تک ایک گورے کا سرٹیفکیٹ ہے. ان کے دادا کا علاج کیا تھا ایک حکیم نے, ان کے دادا حکیم تھے, انہوں نے علاج کیا تھا ایک انگریز کا. ایک انگریز آفیسر تھا ہندوستان میں, جب ہندوستان میں حکومت تھی ان کی گوروں کی, اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, وہ علاج کرا کر آگے تھک گیا, نہیں ٹھیک ہوا. تو یہ جو حیدرآباد کے حکیم صاحب ہے نا, ان کے دادا کے پاس آیا, وہ ان کے دادا نے علاج کر دیا. وہ بڑا خوش ہوا, تو اس نے ان کے دادا سے بولا مانگو کیا مانگتے ہیں. انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں چاہیے, ایک سرٹیفکیٹ بنا دو مجھے کہ لا علاج بیماری تھی میں نے ٹھیک کیا ہے, بس اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اور اپنی اسٹیمپ لگا دو اس پہ. وہ ابھی تک ان کے پاس اسٹیمپ چلی آ رہی ہے. تو ہم لوگ مجھ سے فوراً بیان کے بعد ان حکیم صاحب کا نمبر, بھائی وہ دادا کا کام تھا ان کے دادا نے کیا تھا. تو باقی میں کسی کی پبلسٹی تو نہیں کرتا نا, کوئی کچھ غلط ٹیکا لگا, حکیم تو ٹیکے لگاتے نہیں, کوئی غلط معجون کھلا دی میرے گلے پڑ جاؤ گے. تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوا, ان حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بڑا بزنس چلا وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے. تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب, تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو. باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے, کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی. تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو, جو سپیریئر ہے وہ کون ہے, وہ میڈیکل سائنس ہی ہے. تو ٹھیک ہے, چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں. کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو, بڑا فائدہ ہوتا ہے, جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے. ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو, تو ڈاکٹروں کی مت سنو اس میں, وہ صدیوں سے, کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا. جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے وہ ماننے لگے ہیں. پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا, اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ, وہ استو خدوس, وہ مارکیٹ سے خرید لیں. گرم پانی ہو قہوے کی طرح, اس میں 1 چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ. بہت فائدے ہیں اس کے, دماغ بھی, بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے, اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کھیل کے باہر نکال دے گی, وہ بہت فائدے مند ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو, کوئی نقصان نہیں ہے, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو, ڈاکٹر کو کیا پتا, اس تو خدوس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو. تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہے ہیں, ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے, حکیموں کی بنا ہے. بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے, ایک جڑی بوٹی ہے, بہت فائدے مند ہے. ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف. ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اس سبغول کا چھلکا دیتے تھے, ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو. اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں سبغول پیا کرو, اور یہ فائدہ, یہ نقصان بھی ہے اس کے, کچھ فائدے بھی ہیں. تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے معجون فلاسفہ, کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو. معجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے. جوارش کمونی, مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیٹ کے لیے اتنی بہترین دوائی ہے, زیرے سے بنتی ہے, زیرے سے. جن کو پیٹ کے ابھار اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں, تو وہ جوارش کمونی کھانے کے بعد گرم پانی سے تھوڑا سا کھا کے دیکھیں, ایسا بہترین خاندانی پیٹ ہو جائے گا. ہاں, جب پیٹ کی کوئی پرانی بیماری ہو, زخم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. چھوٹے موٹے تو یہ نہیں سے ہو جاتے ہیں. جو شاندار یہ جو جڑی بوٹیوں والا آتا ہے, یہ نہیں جو آپ قہوہ کی شکل میں پیتے ہیں, یہ جو جڑی بوٹیوں والا جو شاندار ہے نا, جڑی بوٹیوں والا, اتنا فائدہ مند ہے صحت کے لیے. آپ کو نزلہ ہو, دیر سے ٹھیک کرے گا یہ, دیر سے, لیکن خاندانی ٹھیک کر دے گا آپ کو. آپ اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگوئیں, پھر یعنی 2 گلاس پانی میں آپ نے 2 گھنٹے یہ جو شاندار بھگونا ہے. ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے دراز میں, بس پڑا ہوا یہ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جو شاندار آپ نے جڑی بوٹیوں والا, یہ آپ نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا, ہلکی آنچ پہ, اسٹیل کی دیگچی میں ہلکی آنچ پہ پکایا اس کو, 1 کپ رہ گیا, اور اس کو چھان لیا. وہ کڑوا کڑوا آپ پی کے رات کو سو جاؤ, اور جو کچرا بچا ہے اس میں 2 گلاس اور ڈال دو. اچھا کمال کی بات ہے, یہ نسخہ مجھے بچپن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا تھا. مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا, سر میں جمع رہتا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہے, ہم کھلائیں گے, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس نے کہا کہ یہ پیو, یہ ہر چیز ٹھیک, پیٹ بھی ٹھیک کرے گا, جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا, دماغی طاقت, اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا. ایسی خاندانی چیزیں, خمیرہ, گاؤ زبان اور گلفشاں پتہ نہیں کیا کیا, ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے. نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے. تو ہے کڑوا, مزہ نہیں آئے گا پینے میں, تو شہد ملا لو اس میں, ہم تو کڑوا کڑوا بھی پی لیتے ہیں. آپ رات کو پیو, پی کے سو جاؤ,
اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے, صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو, پھر وہ بھی پی لو نہار منہ خالی پیٹ, چند دن پی کے دیکھو, ایک دم فائدہ نہیں ہوگا, 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو سر سے پرانا فرنیچر, پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا, جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے, پرانا فرنیچر, پرانے لحاف, دادی کا جہیز, ٹوٹی ہوئی الماریاں, جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے, پرانے چپل, یہ سب کچھ نکلے گا سر سے. تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا, پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا, 1 ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ. اچھا, ایک ڈاکٹر, ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے, زیادہ پرانا نہیں, ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں, ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں, تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں, بہت خاندانی, انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا, علاج کرا کرا کے تھک گیا, ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کوئی فائدہ ہو, آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. کہہ رہے میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی, بہت خود بھی وہ محقق ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, یہاں کے نہیں باہر سے پڑھ کے آئے. کہہ رہے میری اماں نے بتائی یہ واقعہ ہوگا 95-96 کا, بھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکا ہے, ان کا بوڑھے حکیم تھے, شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہ حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلے گئے. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں, حکیموں سے علاج کراتے رہے, ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے, جب میں بیان کروں گا نا, یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں, میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے, انہوں نے پتہ نہیں نبض دیکھی ہوئی ہوگا, مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ کچھ چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا, 3 دن تک یہ اور بڑھے گا, اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی, سانس بھی بند ہو سکتا ہے, لیکن برداشت کرنا, کھاتے رہنا ہے. کہہ رہے میں نے ایسے ہی کیا, کھاتا رہا, بڑھ گیا, ناک بند, سوجن, سویلنگ, پتہ نہیں کیا. کہہ رہے 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف, گدے, فرنیچر, یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے, انہوں کے الفاظ میں. کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے, اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے, فٹ فاٹ. کہتے وہ دن آج کا دن, کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ, اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں, بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ایسے ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. وہ جرمنی میں سب سے مشکل کام ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے, جہاں سے یہ فن آیا ہے. یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی, وہاں آپ کو وہ ایک پورے شہر میں 1-8 ڈاکٹر ملے گا آپ کو. ہمارے ہاں جس کو کچھ نہیں آ رہا وہ ہومیوپیتھک کورس کر کے کیا بنا ہوا ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج یہ ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھک بہت مشکل فن ہے, اس میں علامتیں بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں, اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ وہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, کسی کی بھی آپ 100% نفی نہیں کر سکتے. تو یہ قوم کی ایک بیماری ہے ہماری. حکیم سعید صاحب بہت زبردست حکیم تھے. وہ پاکستان میں چند ایک حکیم اجمل ہو گیا, حکیم مرسلین, حکیم سعید, یہ بڑے خاندانی حکیم گزرے, بہت ایکسپرٹ تھے یہ لوگ. ان کی اچھی بات پتہ ہے کیا تھی؟ حکیم سعید صاحب کی بات یہ تھی کہ بعض دفعہ ان کو پتا ہوتا تھا اس بیماری کا ایلوپیتھک میں آسان علاج ہے اور اچھا, وہ ایلوپیتھک دوا لکھ کے دے دیتے تھے. لوگ پھر اس سے چڑھتے تھے کہ یار وہاں حکیمی علاج کرانے آئے ہیں. تو ان کی بات یہی ہوتی تھی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, یہ پیڑ گننے سے مطلب ہے. آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. مجھے یاد ہے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے, میں ان کے پاس چلا گیا, وہ ان کو شہید کر دیا دہشت گردوں نے. اچھے لوگ ویسے ہی شہید ہو جاتے ہیں بیچارے. تو مجھے بخار تھا, انہوں نے مجھے پیناڈول دے دی. میں نے کہا میں تو حکیمی علاج کرنے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا پیناڈول بہترین چیز ہے, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, بخار کے لیے بہترین چیز ہے, کھا لو. یہ ہمارے پاس بھی یہ کھا لو, جب اس سے آرام سے اتر جائے گا تو کیا ضرورت ہے, تو کوئی باقی ضرورت ہوگی کوئی بیماری کی تو میں دوا دے دوں گا.
تو ایسے حکیم مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. ایماندار نہیں ہے نا. حکیم کی بھرم بازیاں ہوتی ہیں. آج کل اسٹیرائڈ کا استعمال، اسٹیرائڈ ہوتا ہے نا، اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں حکیم. میں نے ابھی 2 حکیموں کو پکڑا ہے اس میں. ایک لڑکے کو انہوں نے دوا دی، اب بات حیا کے خلاف ہے. وہ لڑکا بیچارہ، وہ مسائل جو آج کل نوجوانوں کے ہیں، شادی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو کسی حکیم قبلہ کے پاس چلا گیا. میں نے منع کیا حکیم کے پاس میں جانا، اس میں ڈرامے بازی بہت ہو رہی ہے. وہ نہیں چلا گیا، وہ دوا کھا کے پتہ نہیں ٹارزن بنا ہوا گھوم رہا ہے. میں نے کہا بس کر، اپنی زندگی برباد نہیں کر. کہہ رہے نہیں وہ بڑے زبردست حکیم ہے. میں نے وہ دوا، میں نے کہا ایک لیب ہے اس میں جا کے ریسرچ کر، تحقیق کروا لے. کروائی تو اسٹیرائڈ نکلی اس کے اندر. میں نے کہا حکیم کو جا کے پکڑ، وہ تو بیڑا غرق کر رہے تیرا. تو حکیم صاحب نے کہا اوہو غلطی سے کسی نے ڈال دی ہوگی دوا. ایک اور حکیم اس سے بھی بڑا، بڑے نیک پرہیزگار قبلہ حکیم تھے، وہ ان کے پاس چلا گیا، وہاں سے لے کر آیا. پھر میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا مت پڑو ان چکروں میں، یہ تمہارا دماغی مسئلہ ہے اور جسمانی نہیں ہے. کھوپڑی خراب ہوئی ہے، یہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو دکھاؤ. نہیں جی وہ شوق تھا، اس کی تحقیق کروائی، اس میں بھی اسٹیرائڈ. کچھ حکیموں نے کروڑ پتی بن گئے. کیسے؟ پیناڈول کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے کوٹ کے. اب پیناڈول آپ کھاتے ہیں، آپ کی باڈی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کہ نیو کراچی میں تھا، پکڑا گیا تھا حکیم. وہ کیا کرتا تھا، پیناڈول اور ڈسپرین اس کے نا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا اس میں چورن بھی ملا دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہے. پورے ڈبے بھرے ہوئے پڑیاں بنا کے لوگوں کو، اور اس میں اسٹیرائڈ وغیرہ بھی ڈال دی ہوگی. جو کھا رہا ہے ایک دم فٹ فاٹ، پین وین ختم. تو بعد میں پکڑا گیا. تو یہ بہت ڈرامے ہیں اس میں، بہت ڈرامے ہیں اس میں. تو حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے. جب حکومت، ڈاکٹروں کی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نگرانی ہے، حکیموں کا تو بھائی بہت ہی برا حال ہوا ہے. تو علم غلط نہیں ہے، حکمت کا علم بہت خاندانی ہے، شاندار ہے، لیکن حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو اس میں فراڈیوں کی ایک بھرمار ہے. اس لیے اب لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. بچوں کے پولیو کے خطرے کا جواب کچھ زیادہ لمبا ہو گیا. پلایا کرو پولیو کے خطرے. میں بھی اب بچوں کو پلاتا ہوں، پہلے نہیں پلاتا تھا میں، لیکن اب پلانا شروع کر دیا. جب ہمارے بہت نالج بڑھی ہے، باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملے ہیں، تو میرے سارے اشکالات کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کی، بلکہ میں تو اب جو بیماریاں عام ہیں، جو عام نہیں ہیں، اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خطرناک نہیں ہیں، ان کی ویکسین میں نہیں کراتا. جیسے خسرہ ہے، چکن پاکس ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ویکسین کراؤ، میں نہیں کراتا. میں کہتا ہوں جتنا نیچرل چلو گے، میرا خیال ہے، میری رائے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ خسرہ ایسی چیز ہے جو موت کا سبب نہیں بنتی ہے، اگر کیئر کی جائے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح چکن پاکس سب بچوں کو نکلنے دو ایک دفعہ، کیونکہ نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہے بھائی. نیچرلی جو کام ہوگا، وہ باڈی میں جو امیون سسٹم اس کا پیدا ہوگا، وہ زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں چکن پاکس کے بھی ٹیکے لگاؤ، خسرے کے بھی لگاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہو بھائی، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ ڈینجرس نہیں ہے، وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتے. خسرہ اگر بہت ہی کوئی بگڑ جائے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن عام طور پر اس سب بچوں کو خسرہ ہوتا ہے. جو کام نیچرلی ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے. لیکن پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ہو گئی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو ٹیڑھا میڑھا کر کے جائے گا آدمی کو. یہ چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے، وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے. وہ تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں، ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے. اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ، قوم پہ بھی رحم کھاؤ، ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ. بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں، بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں. یہ کوئی توکل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا، بچوں کو پولیو ہو گیا. اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا، اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی. اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو. لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا. ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ کہیں سے کوئی ایک ڈھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں. ٹھیک، آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں. ماننا ہے مانو، نہیں تو تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو، تجربے کرتے رہو. وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا. یورپ امریکہ میں جاؤ، ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض. ہمارے یہاں بھرے ہوئے ہیں.